آج ہم بات کریں گے جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوئے اور کہا، اے محبوب خدا، اے کائنات کے رحمت للعالمین، مجھے رب نے حکم دیا ہے جا کر میرے حبیب مصطفیٰ کو میری طرف سے ولادت کی مبارکباد دے دو اور ساتھ ہی ساتھ شہادت سے اسے مطلع کر کے تعزیت پیش کر دو۔ اور جانیں گے کہ فطرس کو شفا کیسی ملی۔ واقعے کی طرف جانے سے پہلے جانیں گے امام حسین کی ولادت کب ہوئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری مدینہ منور میں ہوئی، اور آپ کے والد کا نام حضرت امام علی علیہ السلام اور والدہ کا نام فاطمہ بنت محمد ہے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا کہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ جا کر میرے حبیب سے کہو کہ اس کی ولادت کے ساتھ ہی ساتھ شہادت کی تعزیت بھی پیش کرو، جب حبیب خدا نے یہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا اور کہا، اے جبریل، یہ ماجرا کیا ہے؟ مبارکباد کے ساتھ ساتھ ہی تعزیت، اس ماجرے کی تفصیل بیان کریں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے مولا کائنات، ایک وہ دن ہوگا جس دن اس فرزند علی امام حسین کی گردن مبارک پر خنجر رکھا جائے گا، اور آپ کا یہ نور نظر بے یار و مددگار میدان کربلا میں واحد تنہا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو محو گریہ ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی خبر امیر المومنین کو پہنچی، وہ بھی رونے لگے اور عالم گریہ میں داخل ہو گئے، خانہ سیدہ ہو گئے۔ جب حضرت فاطمہ زہرا نے حضرت علی کو روتا ہوا دیکھا تو سیدہ کا دل بے چین ہو گیا اور عرض کرنے لگی، اے ابو الحسن، رونے کا کیا سبب ہے؟ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے بنت رسول، ابھی جبریل امین آئے اور وہ حسین کی ولادت مبارکباد بھی دی اور اس کے ساتھ ساتھ شہادت کی بھی خبر دے گئے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ حالات سے باخبر ہونے کے بعد بیوی گریہ کرنے لگی تو حضرت فاطمہ بنت محمد نے اپنے بابا حضرت محمد کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے بابا جان، یہ کب ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری دختر، جب نہ میں ہوگا، نہ تو ہوگی، نہ علی میرا بھائی ہوگا، نہ حسن ہوں گے۔ تب حضرت فاطمہ زہرا نے پوچھا، اے بابا، میرا بچہ کس خطا پر شہید ہوگا؟ فرمایا، فاطمہ بالکل بے جرم بے خطا صرف اسلام کی حمایت میں شہید ہوگے۔ پھر بی بی فاطمہ نے کہا، اے بابا جان، جب ہم میں سے کوئی نہ ہوگا پھر میرے حسین پر کون روئے گا اور اس کی صف ماتم کون بچھائے گا؟ راوی کا بیان ہے کہ اس سوال کا حضور ابھی جواب نہ دینے پائے تھے کہ ہاتف کی بھی آواز آئی، کہا، اے فاطمہ، غم نہ کرو، تمہارے اس فرزند کا غم تا قیامت تک منایا جائے گا اور جاری رہے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا نے فاطمہ کے جواب میں کہا اور یہ فرمایا تھا کہ خدا کچھ لوگوں کو ہمیشہ پیدا کرتا رہے گا جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر روئیں گے اور ان کے نوجوان حسین کے نوجوانوں پر اور ان کے بچے حسین مولا کے بچوں پر روئیں گے اور ان کی عورتیں حسین مولا کے عورتوں پر گریہ اور زاری کرتے رہیں گی۔ علامہ مذکور بہاولہ حضرت شیخ مفید علیہ رحمۃ اللہ علیہ السلام کہ اسی تعنیت کے سلسلے میں جناب جبریل بے شمار فرشتوں کے ساتھ زمین کی طرف آ رہے تھے۔ نگاہ ان کی نظر زمین کے ایک غیر معروف طبقہ پر پڑی، دیکھا کہ ایک فرشتہ زمین پر پڑا ہوا زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس سے ماجرا پوچھا۔ اس نے کہا، اے جبریل، میں وہی فرشتہ ہوں جو پہلے آسمان پر 70,000 فرشتوں کی قیادت کرتا تھا، میرا نام فطرس ہے۔ جبریل نے پوچھا، تجھے کس جرم کی یہ سزا ملی؟ اس نے عرض کی، مرضی معبود کے سمجھنے میں ایک پل کی دیری کر دی تھی، جس کی یہ سزا بھگت رہا ہوں۔ بالوں پر جل گئے، یہاں گنج تنہائی میں پڑا ہوں، اے جبریل، خدا را میری کچھ مدد کرو۔ ابھی جبریل جواب نہ دینے پائے تھے، اس نے سوال کیا، اے روح الامین، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک فرزند پیدا ہوا ہے جس کا نام حسین ہے، میں خدا کی طرف اس کی ادائی تعنیت کے لیے جا رہا ہوں۔ فطرس نے عرض کی، اے جبریل، خدا کے لیے مجھے اپنے ہمراہ لیتے چلو، مجھے اس در سے شفا اور نجات مل سکتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اسے ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت پہنچے جب امام حسین آغوش رسول میں جلوہ فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، حال کیا؟ سرور کائنات نے فرمایا، فطرس کے جسم کو حسین کے بدن سے مس کر دو، شفا ہو جائے گی۔ جبریل نے ایسا ہی کیا اور فطرس کے بالوں پر اسی طرح رویدہ ہو گئے جس طرح پہلے تھے۔ وہ صحت پانے کے بعد فخر اور مباحت کا گرتا ہوا اپنی منزل اصلی آسمان سویم پر جا پہنچا اور مثل سابق 70,000 فرشتوں کی قیادت کرنے لگا۔
یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا جس میں امام حسین نے شہادت پائی۔ اسی حالات سے آگاہی ہوئی تو اس نے بارگاہ حدیث میں عرض کی، مالک مجھے اجازت دی جائے کہ میں زمین پر جا کر دشمنان حسین سے جنگ کروں۔ ارشاد ہوا کہ جنگ کی کوئی ضرورت نہیں، البتہ تو 70,000 فرشتے لے کر زمین پر چلا جا اور ان کی قبر مبارک پر صبح و شام گریا اور ماتم کیا کر، اور اس کا جو ثواب ہو ان کے رونے والوں کے لیے حبا کر دے۔ چنانچہ فطرس زمین کربلا جا پہنچا اور تا قیامت تک شب روز روتا رہے گا۔